نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا، حالانکہ عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ تو حکومت ہے سر، ان کا کام ہے امپلیمنٹ کروانا. اگر خود ہی اس دفعہ کو توڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر باقیوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ بہت شکریہ آپ کا کرن، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیں گزارش، ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جتنے بھی سیاست کے اصول تھے، جتنے بھی سیاست کی روایات تھی، ان سب کا جنازہ دفنا چکے ہیں جناب عمران خان صاحب. ہر اصول کی مخالفت کر کے، ہر اصول کو توڑ کے انہوں نے 61 کے قریب جلسے کیے ہیں جب سے وہ اقتدار سے نکلے تھے، اور کوئی 100 کے قریب جلسے کیے ہیں جب وہ حکومت میں تھے، ان کے جو پونے 4 سال تھے. اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو انہوں نے سوائے جلسے جلوس اور پروٹیسٹ کے اور اس کے علاوہ کچھ کر کے دیا نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ تحریک انصاف کس بلبوتے پہ چاہتی ہے کہ ہم انتخابات میں جائیں گے اور پھر 2/3 میجورٹی بھی لے لیں گے. یہ جو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے نا کرن، یہ بہت ظالم چیز کا نام ہے. ان کے اگر کام نہیں ہوئے، ان کی اگر کسی نے بات نہیں سنی ہے، ان کا اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ہے، تو 5 سال میں ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے ان کو بدلہ لینے کا. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2 بڑے الیکشنز جیتی تھی صرف اس لیے کہ پنجاب میں ان کی پوزیشن سب سے بہتر تھی؟ اور کیا آپ نے یہ حال دیکھا نہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کا کیا ہوا ہے کہ 7 سیٹیں ہیں ان کے پاس پورے پنجاب میں، which is 2/3 of پاکستان. تو یہ جو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہے نا، یہ چونکہ اس کی طرف توجہ نہیں گئی ہے، صرف جلسے جلوس کیے ہیں، تو انہوں نے 2 نئے رواج ڈالے ہیں پاکستان کی سیاست میں جن کا تذکرہ بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر عدالت سے آپ کو اپنی مرضی کا فیصلہ چاہیے تو مسلح جتھے لے کے عدالت پہ چڑھ دوڑے. کوئی آدمی اس کی تردید نہیں کر سکتا ہے. وہ چاہے جوڈیشل کمپلیکس تھا جہاں 2 دفعہ وہ چڑھائی کر کے گئے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ تھی جہاں 2 دفعہ چڑھائی کر کے گئے، وہ چاہے وہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت تھی. تو یہ ایک نیا رواج پڑا ہے لینڈ مافیا کے. کسی بھی بڑے آدمی کو آپ ہاتھ ڈالیں گے، وہ 200 مسلح لوگ بٹھائے گا 20 گاڑیوں کے اوپر اور عدالت آ جائے گا، آپ مجھے روک کے دکھائیے گا. نہیں رکیں گے وہ، اس لیے کہ رواج پڑ گیا ہے. یہی رواج خان صاحب نے جلسوں کے اعتبار سے ڈالا ہے. انہیں کہیں کہ جناب چائنا کا پرائم منسٹر آ رہا ہے، پریزیڈنٹ آ رہا ہے، خدا کے لیے دھرنا 2 دن کے لیے پیچھے کر لیں. ان کا نہیں یہی رہے گا. انہیں کہا کہ آپ ڈی چوک نہ جائیں، آپ یہ وہاں کر لیں جلسہ، انہوں نے کہا میں وہیں کروں گا. آپ نے 3 مرتبہ دیکھا جب سپریم کورٹ نے اجازت دی ان کو 25 مئی کو کہ آپ آگے مت جائیے گا، آپ F9 پارک پہ رکیں، وہ رکے. انہوں نے پورے شہر کو آگ لگا دی. یہ روایات جو ہیں یہ دم نہیں توڑ رہی ہیں. سر یہ جو شہر کو آگ لگائی گئی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی گئی، سلیم بخاری صاحب سر سوال بھی لے لیجئے ساتھ ساتھ. اسی بنیاد پر اسی حکومت نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر عمران خان صاحب کے اوپر بے شمار مقدمات درج کیے ہیں. تو سر کیا پھر کل جب یہ اسی ریڈ زون کے اندر جہاں پر دفعہ 144 نافذ ہے، وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا جلسہ لے کر، اپنا احتجاج لے کر آ رہے ہوں گے، یہ حکومت کیا مقدمہ کرے کہ ان پر؟ اور پھر شاید اسی سٹیج پر سر مریم نواز صاحبہ بھی ہوں، تو اتنی ہمت ہوگی کہ وزیر داخلہ ان کے اوپر مقدمہ کریں؟ بی بی یہ مقدموں شقدموں سے ڈرانا آپ بند کریں. آپ نے دیکھ لیا نا 120 مقدمات کا کیا حال ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر. ان دوسروں کا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا. میں کہہ رہا ہوں میری بات کی طرف توجہ دیں. جو رواج آپ ڈالتے جائیں گے وہ پڑتا چلا جائے گا. یہ کورٹوں کے باہر جلسے جلوس کرنے کی عادت کس نے ڈالی ہے؟ ہم کبھی توقع نہیں کر سکتا تھا میں پی ڈی ایم سے یا پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے کہ وہ اس طرح کی بات سوچے گی کبھی. لیکن یہ سوچنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ اس طرح کی بات اور اس طرح کا حملہ اور اس طرح کا احتجاج از ورکنگ، نتیجہ خیز ہو رہا ہے، نتیجے لے رہے ہیں لوگ. اس لیے انہوں نے سوچا کہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیوں ہونا چاہیے؟ اب آپ اس بحث میں پڑھیں گے اگر تو پورا پروگرام آپ کا گزر جائے گا. جس طریقے سے سپریم کورٹ نے روایات نئی قائم کی ہیں، جس طرح سے سپریم کورٹ نے ضمانتوں کا جمعہ بازار لگایا ہے، جس طرح سے انہوں نے مقدمات کے فیصلے جس نوعیت کے کیے ہیں، جس طرح کے کیے ہیں، جس بیک گراؤنڈ کے باوجود کیے ہیں، تو بھائی صاحب یہ رواج تو باقی سارے اپنا حق سمجھیں گے. تو آپ دیکھیے نا، خان صاحب احتجاج کرواتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں چڑھ دوڑے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تو تھے ہی نہیں. مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اگر مجھے انہوں نے ہاتھ لگایا پھر یہی ہوگا. یار ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ Who do we trust?
یہ ہے ہمارا سب سے بڑا ڈائلیما. اس لیے یہ سیاست آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں مقدموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو علی گور بلوچ صاحب کیا یہی سوچ رہے ہیں آپ لوگ بھی کہ خان صاحب کے اوپر بے شمار مقدمات کر دیے, کوئی فرق نہیں پڑا, تو پھر آپ لوگ بھی اسی لیے آ رہے ہیں اور پھر ایسا کریں گے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف رانا ثناء اللہ صاحب یعنی مولانا صاحب اور مریم نواز صاحبہ ان کے اوپر مقدمے ہو رہے ہوں گے؟ سیکنڈلی یہ سر کہ کیا آپ بھی یہی اسی تھاٹ پروسیس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ یہاں پر جب تک چیف جسٹس صاحب کا استعفیٰ نہیں لے لیتے جب تک اٹھیں گے نہیں, کیونکہ مولانا تو یہی سوچ لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں کرن, جب تک ہم سیاق و سباق کا حوالہ دے کر معاملات کو نہیں دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ بات کلیئر نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ لیڈرشپ ہے کہ جن کے خلاف جھوٹے مقدمات میں فیصلے آتے ہیں, JLTs بنائی جاتی ہیں, ججز کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں ان کی سزائیں سنانے کے بعد, اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کے بازو پکڑتے ہیں, اپنی اہلیہ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑتے ہیں اور واپس آ کر جو ہے وہ مطلب ہے کہ قانون کے آگے سرنڈر کرتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں. لیکن اس کے عوض ان کو جو ہے وہ نیب کے عقوبت خانوں میں بھی 90 دن رہنا پڑتا ہے. بلوچ صاحب یہ وہ باتیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر ہی پروگرامز میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا, ابھی لوگ جو آپ کے لوگ ہیں وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کل کس لیے جا رہے ہیں, استعفیٰ لے کر آئیں گے یا یہ ایک علامتی احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن دوسری طرف یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 8 منٹ کے اندر 8 ضمانتیں ہو جاتی ہیں, عدالت میں جایا جاتا ہے تو ساتھ ایک جمع غفیر لے کر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے جایا جاتا ہے. عدالت میں جاتے ہیں تو جج پوچھتے ہیں کہ جناب آپ اندر تشریف لائیں گے یا ہم گاڑی میں. بلوچ صاحب یہ 6 دن سے سن رہی ہوں, یقین کیجئے 6 دن سے گفتگو یہی چل رہی ہے نا, گفتگو کا محور یہی ہے. آپ مجھے بتائیے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں؟ جب تو ہمیں تو باحثیت ایک سیاست کے طالب علم کے اب جا کر یہ سمجھ آئی ہے کہ یہاں سے انصاف چھیننا پڑتا ہے, یہاں انصاف ملتا نہیں ہے. یہاں انصاف لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی خاتون جج کو دھمکی لگائیں, کسی عدالتوں کے اوپر جتھے لے کر جائیں حملہ آوروں کے, اور یہاں پر ضروری ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گالم گلوچ بریگیڈ بھی ایک بنائیں, اگر کوئی جج آپ کے خلاف فیصلہ دے تو اس کو گالیاں دے. تو ظاہر اب دیکھیں نا, جب 4 ججز کے فیصلے کو, اکثریتی ججز کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, جب آئین کو توڑ کے اور اس کو دوبارہ لکھا جائے گا فیصلوں کے اندر, جو باتیں آج آپ کر رہے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں کے بغیر انصاف نہیں ملے گا, اس کو آپ لوگ مذمتیں بھی کرتے رہے ہیں, تو اس کو جب آپ قابل مذمت عمل قرار دیتے رہے ہیں تو پھر آج اپنے لیے جائز کیسے سمجھ رہے ہیں سر؟ تو وہ نہیں جائز اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نظام ہی اسی طرف چل پڑا ہے. مجھے ایک بات صرف بتا دیں سمپل سی, آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کی بڑی خدمات ہیں اس شعبہ میں, مجھے یہ بتائیں ان بحران میں دھکیلنے والا کون ہے؟ اگر یہاں پر فل کورٹ بینچ بنا دیا جاتا تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی جواز رہ جاتا اس کے بعد؟ اگر ان 4 ججز کا فیصلہ مان لیا جاتا تو کسی کے پاس جواز رہ جاتا؟ جس طرح سے کہ پرسوں ایک مطلب ہے کہ ایک اس آدمی کو جس نے کہ پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے اوپر حملہ نہیں کروایا, اور اس پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. تو سر بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دباؤ ڈالے بغیر انصاف کا فیصلہ نہیں ہوتا, تو لطیف کوسا اور دیگر لوگوں کی رائے میں یہ بھی ہے کہ کل شاید وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے ساتھ دیگر 4 وزراء ان کی وزارتیں جا سکتی ہیں, وزیر اعظم کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو کل آپ لوگ اسی وجہ سے یہ پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ عدالت اپنا فیصلہ لینے میں ذرا ریلیکٹنٹ ہو جائے؟ نہیں, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اب تاکہ یہ عوام کے آگے تو ایکسپوز ہو ہی چکے ہیں. میں ان ججز کی, تمام ججز کی بات نہیں کر رہا, میں ان ججز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کے آئین کے تشخص کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے. میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی اب اگر جس طرح سے مطلب ہے کہ اب ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہمارا ایک پولیٹیکل کیریئر اگر اس کو اور پاکستان کے آئین اور قانون کو تباہ کیا جائے گا تو ہم اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتے. ہم تو دیکھیں گے کہ جس طرح بھی آئین کی بحالی ہوتی ہے, جس طرح بھی جس جدوجہد سے قانون کی بحالی ہوتی ہے, ہم ہر وہ راستہ اختیار کریں گے, وہ احتجاج کا راستہ ہو وہ, لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ ان پر تشدد جس طرح سے کہ عمران احمد نیازی صاحب نے پاکستان کا ایک انچ ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. سلیم صاحب, یہ جو مولانا صاحب